بسم اللہ الرحمن الرحیم 956 ہجری میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے جی، اور 1016 ہجری میں شہادت پائی۔ اہواز کا ایک شہر شوشتر، وہاں دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ شوشتر جس کی وجہ سے شوشتری، ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، اس کے بعد تشریف لے آئے مشہد مقدس۔ مشہد مقدس صفویوں کا دور ہے، صفوی بادشاہوں کا دور ہے۔ مشہد مقدس کے اندر قیام رکھا، بزرگ عرفاء اور علماء اور فقہاء سے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ازبکوں کا خطرناک دور کچھ دیر کے لیے خراسان کے اندر آیا۔ ازبکوں نے نامور شیعہ شخصیات کو چن چن کے مارنا شروع کیا، جس میں سید نور اللہ قاضی، سید نور اللہ قاضی ہندوستان جا کے لقب پڑا، ایران تک قاضی کا لقب نہیں تھا۔ ان کو ہجرت کرنا پڑی مشہد مقدس سے۔ کہاں جائیں بھائی ہجرت کر کے؟ خبر یہ آئی کہ ہندوستان میں تشیع مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ شیعت کے پاس، شیعوں کے پاس کوئی بھاری بھرکم وزنی سنگین ثقیل شخصیت نہیں ہے، اور شیعہ جیتے تو ہیں، وہاں رہتے تو ہیں تو صحیح، مگر کوئی ان کی پشت پناہی میں علمی شخصیت نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ اسلام کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا، ہندوستان کا بارڈر ہے، پاکستان کا بارڈر ہے، اسلام کا بارڈر نہیں ہے۔ لہذا جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر نہ کوئی بارڈر رہے گا، نہ پاسپورٹ رہے گا، نہ ویزے کی ضرورت رہے گی، نہ NOC کی پابندی رہے گی، بلکہ دنیا کے اس کونے کا مسلمان بھی اس کونے کے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے سگا بھائی ہوتا ہے، ہم وطن ہوتے ہیں، ہم شہری ہوتے ہیں۔ لہذا خراسان سے، مشہد مقدس سے تشریف فرما ہوئے ہندوستان، اور ہندوستان کے بڑے شہر لاہور میں قیام کیا۔ لاہور کچھ مدت قیام کرنے کے بعد آپ کو آپ کی علمی قابلیت جیسے خوشبو پھیلتی ہے ایسے پھیلنے لگی پورے ہندوستان کے اندر۔ لاہور ہندوستان کے ایک بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر، دور اکبر بادشاہ کا ہے جی، اکبر بادشاہ کا دور ہے، اور اکبر کے زمانے تک شیعہ بہت مضبوط رہے۔ اس کا شوق ذوق جو تھا وہ عمرانیات کا اور سماجیات کا زیادہ تھا۔ اس کی بادشاہی کا ہنر ہی یہ تھا کہ اس کی حکومت میں وہ کبھی ہندو ہو جاتا تھا، کبھی مسلمان ہو جاتا تھا، مسلمانوں میں کبھی سنی ہو جاتا تھا، کبھی شیعہ ہو جاتا تھا، اور کہتا تھا جتنی قومیں میری مملکت میں رہتی ہیں میں وہی ہوں۔ اس کا مزاج تھا۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا ایک مضبوط عالم دین کی ضرورت، بڑے بڑے وہاں فقہا موجود تھے، مگر قاضی صاحب کی خوشبو جی، اور قاضی نور اللہ شوستری کا وجود وہ اتنا بھاری بھرکم وجود تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے بیٹھا رہنا روب ڈال رہا ہوتا تھا۔ وہ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک روب ہوتا تھا مجلس میں، بولے بھی نہیں، خاموش کہیں بیٹھے رہیں۔ تو فرمائش کی گئی کہ آپ قضاوت کا جو منصب ہے اسے قبول فرمائیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں کسی فقہ کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، فیصلہ نہیں کروں گا، میں اپنے اجتہاد پر فیصلہ کروں گا۔ تو علامہ آیت اللہ العظمی نور اللہ شوستری اللہ مقامہ، یہ اس درجے کے پر عالم، اب ایک ایسا وجود گفتگو کر رہے تھے، فیصلہ سنا رہے تھے۔ فیصلہ سناتے ہوئے مولا علی کا نام ان کی زبان پر آیا، تو مولا کا نام جیسی زبان پہ لیا تو فوراً کہا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہاں بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے علی کو تو علیہ السلام کہا ہے، تو یہ تو شیعہ بولتے ہیں، تو یہ تو شیعہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا اپنے اوپر کتنا قابو پایا ہوگا کہ پورے ہندوستان پر علم کی بادشاہت ہے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مسلک کیا ہے۔ سارے سب کے لیے ایک جیسا وجود سے بڑھ کر دیکھیں ہمارے مدرسوں میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے فقہ مقارن، تمام فقہوں کی مشترکہ کیفیت۔ یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے جو سارے فقہ کو جانتا ہو، ساری فقہوں کو جانتا ہو۔ خبر پہنچی، اچھا ادھر اکبر کی رحلت ہو جاتی ہے، اکبر کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بن جاتا ہے، اکبر ہمایوں کا بیٹا ہے،
اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے۔ جہانگیر کیونکہ باپ والا مزاج نہیں رکھتا تھا اور شیعت سے آری و خالی اور دشمن تھا، تو خبر پہنچا دی جہانگیر کو کہ جی یہ تو شیعہ ہیں، یہ جو قاضی القضات ہیں، آپ کے چیف جسٹس ہیں ہندوستان، پورے ہندوستان کے، آپ کے کراچی کے ساحل سے لے کر اور ہندوستان کے وہ جو نوگو ایریاز ہیں، بر صغیر کوئی چھوٹی بات ہے، بر صغیر، بر اعظم، بر صغیر، اتنی بڑی مملکت، اس وقت 3 بڑے ملک ہیں اس کے اندر، پاکستان، بنگلہ دیش، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان ایک تھا، اس پوری مملکت پر اگر کوئی قاضی القضات تھا تو وہ قاضی نور شوستی رحمۃ اللہ علیہ۔ خبر پہنچ گئی، یہ 11ویں ہجری کے قصے ہیں، ہم کون سی صدی ہجری میں ہیں؟ ہم 15ویں صدی ہجری میں، یہ 11ویں صدی، 400 سال پرانا، 400 سال پرانی شخصیت ہے، مجمع بتا رہا ہے جیسے کل انتقال ہوا ہو۔ ماشاءاللہ آپ کی شرکت مناسب ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ آپ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ بلا لیا جہانگیر نے کہ بلائیے قاضی صاحب کو، قاضی القضات کو بلائیے، چیف جسٹس صاحب کو بلائیے، کہ آپ شیعہ ہیں؟ اب سارے ملا بیٹھے ہوئے ہیں، میں ملا ہی بولوں گا جو لڑوانے کی بات کرے، جو پیار کی بات کرتا ہے وہ سنی بھی ہو تو عالم ہوتا ہے، جو لڑوانے کی بات کرے وہ کسی مسلک کا بھی ہو ملا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم احترام ہی نہیں دے سکتے کہ جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہو۔ سارے ملا بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی صاحب کو بلا لیا، اور صدر مملکت اور جو بھی بادشاہت کہیے جہانگیر کی، کہنے لگا آپ شیعہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ کہ اہل بیت کے چاہنے والے تو ہم بھی ہیں، کون ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے؟ وہ شیعہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اہل بیت کو نہ چاہتا ہو۔ کہنے لگے بس میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ کہ جی آپ پر شیعہ ہونے کا الزام ہے، انہوں نے کہا دلیل؟ قاضی صاحب نے فرمایا دلیل؟ کہنے لگے آپ نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے، چیف جسٹس، قاضی القضات، اتنا بڑا عالم، اس کو بلا لیا گیا کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کیوں بلایا؟ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا کہ میں فقہاء، علماء، مفتیان دین سے سوال کرتا ہوں۔ قاضی صاحب کا جواب سنیں، کہا میں فقہاء، علماء، مفتیان دین سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ حدیث سرکار کی ہے یا نہیں؟ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، یا علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ سب سے کہا مجھے جواب دیں، ہاں نام یہ حدیث سرکار کی ہے یا نہیں؟ سارے فقہا مفتیوں نے کہا، سارے ملاؤں نے کہا ہاں یہ نبی کی حدیث صحیح السند ہے۔ تو فرمایا میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جو نبی کی جان ہو اسی کو تو علیہ السلام کہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل۔ اب یہ امام جانتے تو تھے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، قاضی صاحب کے آگے لاجواب ہو گئے ہیں، لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے ان لوگوں پر کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو اب تلاش میں لگے رہے، تو اب وہ سازش کرنا شروع کی جو ہمیشہ سازشوں کے ذریعے سے ہی جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے۔ آستین کے سانپ ہمیشہ ڈستے ہیں جی، سامنے آنے والا تو مرد ہوتا ہے، پیچھے سے مارنے والا تو بزدل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم شیعہ بن کے تم شاگرد بن کے ان کے پاس جاؤ کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، شاگرد میں قبول کر لیں، قریب ہوتے چلے جاؤ، جا کے کھوج لگاؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ کہ یہ شیعہ ہیں۔ لہٰذا ایک شخص ان کے قریب ہوا اور ان کا شاگرد بنا۔ بہت مدت کے بعد جب وہ بہت قریب آ گیا تو پوچھا استاد آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ میں احقاق الحق لکھ رہا ہوں جی، ازحاق الباطل احقاق الحق، کتاب کا پورا نام یہ ہے، احقاق الحق ازحاق الباطل، یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ عظمت اہل بیت، دلائل امامت مولا علی، حقانیت خلافت علی بن ابی طالب، کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ چرایا جاتا ہے، کچھ تحریر چرائی جاتی ہے اور لے جا کے پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو ثبوت ان کے ہاتھ کی تحریر۔ بلا لیا گیا، جہانگیر بلاتا ہے، یہ آپ کی تحریر ہے؟ کہا جی میری ہے۔ کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ کہا میں وہی لکھ رہا ہوں جو حق ہے۔ کہا اس تحریر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آپ کو سزائے موت سنائی جائے؟
فرمایا اس تحریر سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مرنا سب کو ہے، بہتر تو یہ ہے کہ علی کے نام پہ دم نکلے۔ سنیں گے آپ، ایک ڈنڈے کے اندر کیلیں لگائی گئیں، 70 سال کی عمر ہے۔ اس مجلس میں بھی بعض بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں 70 سال کی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ 70 سال کا بزرگ ہوتا ہے، فقیہ اعظم ہے، مجتہد اعظم ہے، اللہ کے ولی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں کہ جناب زہرا نے ان کی شہادت پہ غم منایا ہے۔ جی میں عرض کروں گا، ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک لکڑی کے اندر کیلیں لگائی گئی، اور وہ لکڑی، وہ ڈنڈا اس وقت تک ان کے زندہ بدن پر مارا جاتا رہا جب تک حضرت آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ کی بدن کی گوشت علیحدہ نہیں ہو گیا۔ ان کے ہڈیاں نظر آنا شروع ہوئیں، اور انہیں وہ مارا جاتا رہا یہاں تک کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ ان کے بدن سے علیحدہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی اس کیفیت میں بھی، تو پھر ایک دیگچی کے اندر کھولتا ہوا لوہا ڈالا گیا، اور وہ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ ہاتھ پیر بندھے تھے، ان کے سر میں سے سوراخ ہو کر آپ کا جو مغز تھا نا وہ بہنا شروع ہوا۔ یہ انداز اپنایا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے انتہائی خلوص و سچائی سے ان لوگوں سے کہوں گا جو علماء کے خلاف بات کرتے ہیں، سب کو ایک جیسے ایک جملے میں نہیں کہو۔ ہاں، علماء اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، سو بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں، مگر جب آپ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک کر بولتے ہیں، میں ان سے ہی بات کر رہا ہوں جو بولتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے الفاظ پر غور کرو۔ یہ مکتب اہل بیت ایسے ہی یہاں تک نہیں پہنچا۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں جاوید بھائی، پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک ہمارے کن کن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ 700 صفحے ہو چکے ہیں۔ میں 94 سے کتاب لکھ رہا ہوں، 94 سے کتاب لکھ رہا ہوں جی، اور 14ویں صدی ہجری کو آج کل فیئر کر رہا ہوں میں۔ سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ہیں جنہیں ایسے مارا گیا ہے، اسی انداز سے جیسے ایک مثال یہ ہے جی۔ آل حکیم کے ساتھ تو کیا ہوا وہ آپ کو پتا ہے، ابھی ہماری صدی میں ہوا ہے، یہ ہماری صدی میں ہوا ہے۔ ایک طویل داستان ہے، شہداء الفضیلت کے نام سے مجتہدین جو شہید ہوئے ہیں، عالم بھی، مولوی بھی، مجھ جیسے طالب علم بھی نہیں، مجتہدین، فقہا، جو اپنے زمانے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں علمی دنیا کے اندر، وہ جو شہید کیے گئے ہیں۔ آیت اللہ علامہ محمود حسین، علامہ عبد الحسین امینی نے کتاب لکھی ہے شہداء الفضیلہ کے نام سے۔ فضیلت کہتے ہیں علم کو، علم فضیلت ہے نا، پیسہ فضیلت نہیں ہے، علم فضیلت ہے۔ تو جو صاحبان فضیلت لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، علامہ عبد الحسین امینی نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے شہداء الفضیلہ کے نام سے۔ تمام مجتہدین اور فقہا، جو شیعہ فقہا مجتہدین مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ان کی ہسٹری لکھی ہے، وہ بھی میں نے تلخیص کر کے اس کتاب میں ڈال دی ہے۔ وہ کتاب بھی پوری ہم نے اس میں تلخیص کر کے، مختصر کر کے اس کتاب کا حصہ بنا دیا، ترجمہ بھی ہو گیا، تلخیص بھی ہو گئی۔ ایسے حضرت آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری کو ایسے، اب ایسی کیفیت میں ان کے مغز نکل رہا ہے، بدن کی بوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، اس کیفیت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے جی، اور پھر انہیں جنگل میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ خبردار کوئی دفنائے نہیں، اپنا بیٹا تو ہے نہیں، اپنی زوجہ تو ہے نہیں، اپنی بیٹی تو کوئی ہے نہیں، خاندان والے تو سارے مشہد میں ہیں جی، شوشتر میں ہیں، یہاں تو ہندوستان میں ان کا کوئی ہے نہیں، آگرہ میں، لاہور سے پھر کیونکہ اکبر کا اور جہانگیر کا مرکز آگرہ تھا تو انہیں آگرہ بیٹھتے تھے، آگرہ چلے گئے، آگرہ لے جایا گیا کیونکہ وہاں مرکز وہ تھا مملکت کا۔ آگرہ میں قیام پذیر رہے، اور کئی دن تک ان کا لاشا بے گور و کفن رہا، ایک جنگل میں پھینک دیا ان کا لاشا۔ بکھر کے ساتھ ایک علاقہ ہے، لیا بکھر
یہاں ایک علاقہ ہے، ایک بزرگ کا مزار ہے، راجن شاہ کا دربار. اس گاؤں کا نام اگر کسی سرائی کی کوئی بیٹھا ہے تو وہ بتائے گا. راجن شاہ کا دربار. راجن شاہ مشہور ہیں، تاریخ میں وہ راجن شاہ نہیں ہے، تاریخ میں وہ راجو شاہ ہیں. جی اس وقت مشہور ہے راجن شاہ، تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے راجو شاہ، سید راجو. شاہ بھی بعد میں لگایا گیا ہے، جیسے قاضی صاحب کے نام کے ساتھ، جیسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام کے ساتھ غازی جو ہے وہ بعد میں لکھا گیا ہے، ورنہ ان کا نام عبداللہ اشتر ہے. جی حضرت عبداللہ اشتر. قاضی نور اللہ شستری کو جنازہ وہاں ڈال دیا گیا ہے، اور ادھر سید راجو کو خواب میں جناب زہرا آتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بی بی میرے خواب میں ہے، اعلان ہوا فاطمہ زہرا آ رہی ہے. ہاتھ پیر کانپنے لگے، بی بی آ رہی ہے. آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا، فرمایا میں تم سے ملنے آئی ہوں، میرے بچے کا لاشا دفناؤ، میرے بچے کا لاشا دفناؤ، میرا بچہ بے گور و کفن ہے. میں نے کہا بی بی آپ کا بچہ کہاں گور و کفن، بے گور و کفن، کون سا بچہ آپ کا بے گور و کفن؟ تو بی بی نے جگہ بتائی، ایسے پہنچو گے، ایسے جاؤ گے، ایسے پہنچو گے، ایک جنگل آئے گا، اس جنگل میں ان درختوں سے گزرو گے، اور ان درختوں کے درمیان ایک ٹیلا بنا ہوا ہوگا، اس پہ خس و خاشاک ڈالی ہوئی ہے، اس خس و خاشاک کے درمیان میرے بچے کا لاشا ہے، اسے لے جا کے دفناؤ. ابھی یہاں سے چلے ہیں، وہاں گئے ہیں، وہاں پہنچے، اسی جگہ پر ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، فقرائی لباس میں، درویشی انداز میں، اور خاص جگہ پر جا کے کھڑے ہوئے، بالکل ادھر ہی جا کے جو بی بی نے پتہ بتایا وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو خس و خاشاک جھاڑیاں سی نظر آئیں، انہیں ہٹایا تو سید نور اللہ شستری اللہ مقامہ کا لاشا تھا. انہوں نے وہ لاشا دفنایا، اور پھر آ کر بتایا کہ یہ جگہ، اس جگہ سید کی قبر بنی ہوئی ہے، تم اپنے بچوں کو بتانا، تم اپنے بچوں کو بتانا. 100 سال تک ان کی قبر سینے کے مطابق چلتی رہی کہ سید نور اللہ شستری کی قبر کہاں ہے، صدری علم کے تحت چلتی رہی. اور پھر بعد میں جب یہ حالات بہتر ہوئے، حالات تبدیل ہوئے، تب آہستہ آہستہ اس قبر کو پکا کیا گیا، قبر پر ایک چھپرا ڈالا گیا، اور آج الحمدللہ بہت بڑا مزار ہے آگرہ میں. میں خود حضرت کی قدموں کا بوسہ دے کر آیا ہوں. آگرہ شریف میں جب گیا، آگرہ میں جب گیا، شہر میں، بالکل شہر کے اندر، آگرہ کے شہر میں، آگرہ شہر کے بالکل وسط میں ایک پل ہے، اس کے ساتھ ہی مزار ہے. پل یہ بعد میں بنایا ہے، پاکستان کی تقسیم کے بعد بنایا وہ پل. مین روڈ کے اوپر مارکیٹ ہے بہت بڑی، اس کے ساتھ ایک بڑا دروازہ ہے، اندر جائیں گے تو بڑا مزار ہے. اور ایرانی حضرات اس مزار کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں، اور ایسے ہی تعمیر کر رہے ہیں جیسے امام زادوں کے مزار ہوتے ہیں، کیونکہ زیدی سید ہیں سید نور اللہ شستری، امام زین العابدین کی نسل سے ہیں. 11ویں صدی ہجری کے ہمارے عالم، شہید عالم، ان کی قبر، ان کا مزار آج مرجع خلائق ہے، اور لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے دعائیں پوری ہوتی ہیں، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں ان کی قبر پر. اللہ کا ولی، سیدہ کا بیٹا. میں تو بس یہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں کہ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مزتہدہ، اور مزتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے بچے کو اس کے سامنے رہر کیا گیا، اور اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں. اور جب بی بی کو سلام کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں سلام ہو مزتہدہ بی بی پر جن کے بچوں کو ان کے سامنے رہر کیا گیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر سیدہ سے کہوں گا بی بی آپ کے کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا؟ عجب نہیں آواز آئے میرا محسن مارا گیا، عجب نہیں آواز آئے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. بی بی کی آواز آئے گی میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا گیا. میری نسل میں کتنی سید اولادیں میری ماری گئی، کیسے کیسے کہاں کہاں میرے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا.